ماہ پارا ہے، شاہ بطحہ کا ماہ پارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، اور کیا شان ہے میرے آقا پر درود پڑھنے کی، سبحان اللہ۔ جو یہ چاہے کہ رب راضی ہو جائے وہ غوث پاک کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ربیع الاخر جاری ساری ہے، اور عاشقان اولیاء اس مہینے کو بڑی 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ 11 ربیع الاخر میں ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد ذکر اللہ کرتے کرتے دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کی ولادت بھی ذکر اللہ کرتے کرتے ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ تو غوث پاک کے اخلاق کریمہ، آپ کی ہیبٹس، عادتیں کیسی تھیں، آپ کا بیہیویئر، رویہ اولاد کے ساتھ، بچوں کی امی کے ساتھ اور اپنے مریدوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ کیسا تھا۔ ہمارے غوث پاک بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، سبحان اللہ۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسکرا کر آگے بڑھ کے ملتا ہے تو یہ حسن اخلاق والا ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، وہ سب اس میں نہیں آ گیا۔ اخلاق، حسن اخلاق کا جو مفہوم ہے نا وہ بہت وسیع ہے، کئی نیک اعمال اس میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کی یہ عادت ہے کہ وہ معافی اختیار کرتا ہے، یعنی کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے معاف کر دیتا ہے، یہ بھی اچھے اخلاق والا ہے۔ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے گھر میں یا آفس میں یا اسکول میں یا کالج میں یا حلقے میں، مسجد میں، مدرسے میں، چوک پر، یہ بھی اچھے اخلاق والا ہے۔ جو برائی سے منع کرتا ہے یہ بھی اچھے اخلاق والا ہے۔ جو جاہلوں سے بھڑتا نہیں ہے، جاہلوں سے لڑتا نہیں ہے، بلکہ ان سے اعراض کرتا ہے، روح گردانی کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، یہ بھی اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ لڑائی جھگڑے کرنے والا اچھا تھوڑی۔ جو رشتہ دار اس سے تعلقات توڑتے ہیں تو یہ تعلقات بناتا ہے، یہ بھی اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ جو محروم کرنے والوں کو دے، عطا کرے، یہ بھی اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ ظلم کرنے والے کو معاف کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، تکلیف نہ دینا، نرم مزاجی، ٹالرنس، بردباری، غصے کے وقت قابو کرنا، غصہ پی جانا، عفو درگزر سے کام لینا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، یہ بھی اچھے اخلاق کی بات ہے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی، ان کی بھلائی چاہنا، لوگوں میں سلوک کروا دینا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا، مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کا ادب کرنا، مسلمانوں کو کھلانا پلانا، مسلمانوں کو لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مصیبت آئے برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، بال بچوں پر خرچ کرنے میں کشادگی کرنا، یہ 30 قسم کے میں نے آپ کو بتائے۔ مزید بھی حسن اخلاق کی اگر آپ انفارمیشن لینا چاہیں، معلومات لینا چاہیں تو حسن اخلاق رسالہ ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا رسالہ ہے، وہ آپ لیجئے، اس کو پڑھیے۔ 200 سے زائد یا 200 مسند احادیث اس کے اندر ہیں الحمدللہ، اور
احیاء العلوم کی تیسری جلد جو ہے، جو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، ترجمہ کیا جو احیاء العلوم کا، اس کی تیسری جلد صفحہ نمبر 153 تا 164، آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کا ذہن وسیع ہوگا کہ حسن اخلاق کہتے کسے۔ اللہ کرے غوث اعظم کے صدقے میں ہم بھی خوش اخلاق ہو جائیں۔ میری عادتیں ہوں بہتر، بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے، میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے۔ تو حسن اخلاق کا ایک شعبہ یہ بھی ہے، غریبوں کے ساتھ شفقت کرنا، غریبوں سے محبت کرنا، یہ بھی حسن اخلاق میں داخل ہے۔ ایک تعداد ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو غریبوں کو لفٹ نہیں کراتے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو، اس کو پوچھتے نہیں ہیں۔ کیوں پوچھیں بھائی؟ پوچھیں گے تو قرضہ ہی نہ مانگ لے، تو اللہ نے دیا ہے تو دو نا اس کو بھائی، کیوں نہیں پوچھتے؟ کہیں یہ نہ کہتے کہ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے 50,000 روپے لگیں گے وہ دے دو، تو اللہ کے بندے اللہ نے دیا ہے دے دو نا خوشی کے ساتھ غریبوں کو۔ اگر ڈاکٹر آپ کو ہی کہہ دے کہ تیرا آپریشن ہونا اور 5 لاکھ روپے لگے گا، تو ہو سکتا ہے یہ مصیبت ٹل جائے، 50,000 میں کام ہو جائے، خرچہ بھی کم ہوگا، تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال غریبوں کو ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو لفٹ ہی نہیں کراتی، پوچھتی نہیں، شادی میں نہیں بلاتے ان کو، اور ایسی دعوت جس میں پیٹ بھرے بلائے جائیں، مالدار بلائے جائیں، غریب نہ بلائے جائیں، اس دعوت کو تو بری دعوت کہا گیا۔ یہ اچھی دعوت تھوڑی، بری دعوت ہے، غریبوں کو بلایا جائے۔ اسی طرح کوئی مالدار بیمار ہو جائے تو لائن لگی ہوئی اس کی عیادت کے لیے، اس کا انتقال ہو جائے لائن لگی ہوئی جنازے میں، گاڑیوں ہیں گاڑیوں، او اتنا بھائی، اب وہ تو مر گیا، اولاد سے تعلقات قائم کرنے ہیں نا، تاکہ دنیاوی فائدہ ہوتا رہے، تاکہ بزنس چمکتا رہے۔ کسی مالدار کو کوئی آفت پہنچے، اس کے کتنے خیرخواہ بن جاتے ہیں، غریب کو پوچھتے بھی نہیں۔ پڑوسی بیچارہ بھوکا ہے، اس کو کچھ کھانے کو ملا نہیں ملا، غور تو کریں۔ عید پر، شبرات پر، خاص مواقعوں پر ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے اخلاق بہت ہی پیارے تھے، یہاں تک کہ آپ غریبوں پر بہت شفقت کرتے، آپ جو کمزور لوگ ہوتے ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ بھی اچھی عادت ہے نا، بوڑھوں کو بھی کوئی نہیں پوچھتا، کیونکہ بیچارے کے چہروں میں وہ کشش ہی نہیں ہے، جھریاں پڑی ہوئی ہیں، کون پوچھے؟ ان کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، بعض اوقات وہ دہراتے ہیں بات کو تو بوریت ہوتی ہے، استغفر اللہ۔ تو کیا ہم نفس کی خاطر ملتے ہیں کسی سے؟ اللہ کی رضا کے لیے ملنا چاہیے۔ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یقیناً ہے، اور اس سے ہمدردی کریں گے آپ کو زیادہ اجر حاصل ہوگا۔ ہمارے غوث پاک فقیروں کے ساتھ عاجزی سے پیش آتے تھے۔ اب یہاں ویسے کوئی بڑا سیٹ ہو تو انکساری بھی بڑھ جاتی ہے، غریب کو دیکھ کر بڑی باتیں یاد آتی ہیں، استغفر اللہ۔ تو یاد رکھیے کسی ایک مسلمان کو بھی آپ نے اپنے سے کمتر جانا، آپ متکبر ہیں، اور تکبر والوں کا ٹھکانہ جہنم، استغفر اللہ۔ تو غریبوں کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ سیدنا عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے شہزادے، آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک حج کو تشریف لے گئے، سفر کرتے کرتے ایک قصبے میں پہنچے، آجلہ اس قصبے کا نام تھا۔ تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ کہیں اسٹے کرنا چاہیے، کہیں رکنا چاہیے۔ اب ہم جیسے ہوں تو وہ چاہیں گے مالدار کے گھر رکیں، اٹیچ بات ملے گا، گرم پانی ملے گا، اور کھانے میں آئٹم بھی ذرا اچھے اچھے ملیں گے، سیٹ صاحب کو ہو سکتا ہے کہ تحفہ بھی ایسا دیں، بھاری برگن نواز دیں اور کو مٹھی گرم کر دیں۔ غوث پاک ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے خادم کو حکم دیا اس قصبے کے اندر، اس ٹاؤن کے اندر جو سب سے غریب شخص ہے اس کا گھر تلاش کرو۔ معلومات کی گئی تو ایک بوسیدہ مکان، پرانا مکان، اور اس میں ایک بڑے میاں، ایک بوڑھا شخص اور اس کی زوجہ بڑھیا وہ تھی، اور ایک جوان لڑکی وہ بیٹھی ہوئی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اسی ٹوٹے ہوئے مکان میں تشریف لے گئے، آپ نے وہیں اسٹے فرمایا، اور ان سے پہلے اجازت لی، انہوں نے اجازت دی، غوث پاک ٹھہر گئے۔ اب آپ کی ہستی ایسی تھی، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے، آپ اپنے وقت کے مفتی اعظم ہیں،
پوری دنیا کے بڑے مفتی تھے آپ، مشہور و معروف الحمدللہ، اور حافظ قرآن، مفسر قرآن، شیخ الحدیث، اور قرآن پاک بھی پڑھایا کرتے تھے ہمارے غوث پاک، جو ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ ایک تعداد ہے جن کو پڑھنا نہیں آتا، غوث پاک سے الفت بہت ہے، غوث پاک کی سیرت کیا ہے یہ نہیں معلوم، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یہ محبت کا انداز کامل نہیں۔ برحال غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جب پتا چلا لوگوں کو تو ہجوم لگ گیا، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے مالدار لوگ اس قصبے میں آنا شروع ہو گئے، اور آ کر انہوں نے نذرانہ پیش کرنا شروع کیا۔ یہ پرانے دور سے ہے کہ علماء، صلاحاء اور پیروں کو، مشائخ کو وہ نذرانے پیش کیے جاتے، ان کی خدمت کی جاتی، بہت اچھی بات ہے۔ امام صاحب کے پیچھے نمازیں تو پڑھتے ہیں، کبھی ان کا حال بھی پوچھا بیچاروں کا کہ رہتے کیسے ہیں، سردی گرمی کا انتظام ہے کچھ، اور کھانے پینے کا انتظام ہے، ہمیں ہر وقت کھانا چاہیے، ان کو کیا ہوا کھائیں گے، یہ ان کی کیا خبر گیری کی۔ بہرحال لوگ ایک تعداد میں جمع ہوئے اور غوث پاک کو سونا، چاندی، کپڑے نظر کرنے لگے، اور کوئی بکری لے کر آ رہا ہے، کوئی گائے لے کر آ رہا ہے، کوئی بیل لے کر آ رہا ہے، اور مویشیوں کو بھی ریوڑ جمع ہو گیا۔ اور اب اتنا بڑا مجمع کہ وہ مکان تو چھوٹا تھا، سارے آئے نہیں۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا سونا، وہ ساری چاندی، وہ سارے کپڑے اور وہ سارے کے سارے جانور، بکریوں کا ریوڑ، گایوں کا ریوڑ، بیلوں کا ریوڑ، وہ سب کا سب وہ بوڑھے میاں بیوی جو تھے ان کو پیش کیا، رات بسر کر کے صبح تشریف لے گئے۔ کیا شان ہے ہمارے غوث اعظم کی، غریبوں سے محبت۔ اگر کوئی مالدار کے ہاں ٹھہرے تو بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب ضروری تھوڑی ہے کہ وہ اسی وجہ سے ٹھہرا ہے کہ اس کا کوئی اچھی نیت نہیں ہے، اچھی نیت سے بھی مالدار کے ہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس کے گھر ہی ٹھہریں گے نا جا کر بھائی، چاہے وہ مالدار ہے چاہے غریب ہے۔ اگر مالدار تو نہیں جائیں گے اس کے پاس بھی جائیں گے۔ ہم اپنے لیے عبرت حاصل کریں، کسی پر بدگمانی نہ کریں کہ یہ مال کی وجہ سے یا منصب کی وجہ سے ان کے ہاں جا رہا ہے، نہیں، یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل کا حساب کتاب ایسا ہے کہ وہ پہلے تو وہ سواری کے لیے جانور استعمال ہوتے تھے جہاں بھی باندھ دیں، اب تو گاڑیاں ہوتی بھی، گاڑی کہاں کھڑے کریں، تو ایسے وہ ولاز ہوتے ہیں، بنگلوز ہوتے ہیں، اس کے اندر گاڑی سمیت چلے جاتے ہیں۔ بعض کے حفاظتی امور کے معاملات ہوتے ہیں تو ظاہر بیچارے ایسے ہی کریں گے، ایسی جگہ ٹھہریں گے، اور بھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہے، ہم کسی سے بدگمانی نہ کریں۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان و عظمت کے مالک تھے اور غریبوں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد۔ امیر اہل سنت بارگاہ غوثیت میں عرض کر رہے ہیں، امیر اہل سنت کو غوث پاک سے محبت بہت ہے، جب ہی تو آپ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں۔ جو امیر اہل سنت کا مرید بن جاتا ہے وہ غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ تو امیر اہل سنت غوث پاک سے غوث پاک کے دامن سے وابستہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو، الحمدللہ، عاشقان اولیاء کو، عاشقان غوث اعظم کو۔ تو بارگاہ غوثیت معاب میں عرض کرتے ہیں، تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد، یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد، میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد، اگرچہ لاکھ پاپی ہے مگر عطار کس کا ہے، تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بغداد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا شیخ عبداللہ بن شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت کے ہمارے غوث اعظم کے ہم عصر، آپ کے زمانے کے بزرگ، یہ فرماتے ہیں غوث اعظم غریبوں سے، ضعیفوں سے، مسکینوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور ایک بات عرض کروں، بہت ہی پیارا مدنی پھول، مدنی بغدادی پھول، غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے۔ انبیاء غریبوں سے محبت کرتے تھے۔ ابھی دیکھیں اکثر لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں، دین کے خادم بنتے ہیں، مؤذن بنتے ہیں، امام بنتے ہیں، مدرس بنتے ہیں، مفتی صاحب بنتے ہیں، مقرر بنتے ہیں، خطیب بنتے ہیں، مبلغ بنتے ہیں، اس میں
موسٹلی غریب لوگ ہوتے ہیں، مالدار کو توفیق نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ، اللہ جس پر کرم فرمائے۔ تو غریبوں سے محبت کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ تو غوث پاک فرمایا کرتے تھے امیروں سے تو سبھی محبت کرتے ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں، غریبوں کا پرسان حال کون ہوتا ہے؟ کیا میں بھی ان سے محبت نہ کروں؟ سبحان اللہ۔ جیسے کوئی خاص موقع آیا، کوئی ایونٹ آیا، اب ہم نے قربانی کا گوشت دینا ہے تو مالدار کو دیں گے جس نے پہلے 10 قربانیاں کی ہوئی ہیں، تو کیا ادھر نمبر بنانے ہیں بھائی؟ ثواب کمانا ہے، غریب کو دو نا۔ وہ افطاری کروانی ہے، اس میں بھی مالدار آ رہے ہیں، ارے غریبوں کو بھیجنا بھائی۔ اچھا مسجد میں اسلامی بھائی آتے ہیں، اسلامی بہنیں تو گھروں میں ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے بھیجے نا، یہ بھی عید کی خوشیاں منائیں، یہ بھی افطاری کی ترکیب کریں۔ ہمارے بچے نخرے کریں کھانے میں اور ان کے بچے تڑپیں کہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ وہ تعلقات بنانے کے لیے مالداروں سے ترکیب، غریبوں سے نہیں۔ اگر اللہ اس کے رسول کے لیے تعلق بنانا ہے تو غریبوں کا نواز۔ ہمارے غوث پاک بہت غریب پرور تھے، مالدار اور غریب اس میں امتیاز نہیں ہوتا تھا، امتیازی سلوک نہیں ہوتا تھا، ان کو بھی آنر دی جاتی تھی۔ محدث اعظم پاکستان کی سیرت میں پڑھ لیں، حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدی اعلی حضرت کی سیرت پڑھ لیں، جن بزرگوں کی آپ سیرت پڑھیں، علماء کی سیرت پڑھیں، غریبوں سے محبت، غریبوں سے محبت۔ امیر علیہ سنت کو دیکھا، غریبوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے کا بھی کہتے ہیں اور غریبوں کو اپنے قریب کرتے۔ تو ہمیں بھی غریبوں کو قریب کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے جو اللہ کی رضا کے لیے غریب کو قریب کرے گا اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ جی ہاں، میں نہیں کہہ رہا، ہمارے غوث پاک کے نانا جان رحمت عالم یان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو، انہیں اپنے قریب رکھو تاکہ بروز قیامت اللہ تعالی تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو غریبوں کو قریب کر لو بھائی، اور دنیاوی اسٹیٹس بنانا ہے تو کب تک بنائیں گے بھائی؟ آخر موت ہے۔ تو ہمارے غوث پاک غریب پرور تھے، مالدار اور غریب سے یکساں سلوک کرتے تھے، اور اس معاملے میں آپ نے سیرت مصطفیٰ کو فالو کیا۔ ہر معاملے میں آپ تو سیرت مصطفیٰ کو فالو کرتے تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم پاک سے خوشبو آتی تھی نا، غوث پاک کی جسم سے بھی خوشبو آتی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، شہد والی نہیں، دوسری گندگی لانے والی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ ہمارے غوث پاک کے بدن مبارک پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ یہ شان غوث اعظم کی، سبحان اللہ۔ تو غریبوں کو قریب کریں تو انشاءاللہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ کمزوروں کی برکت سے مدد کی جاتی ہے، کمزوروں کی مدد سے روزی دی جاتی ہے۔ ہمارے غوث پاک ناداروں کی، کمزوروں کی دلجوئی کرتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، آؤ بھگت کرتے۔ اور آپ کی خواہش کیا تھی؟ آپ کی خواہش تھی دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے، غریبوں کو کھلانے پلانے کی آپ کی اعلیٰ سوچ تھی، مدنی سوچ تھی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے 2 باتیں بہت پسند ہیں، ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں مجھے حسن اخلاق بہت پسند ہے، اچھی عادتیں بہت پسند ہیں، اور نمبر 2 بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ بہجت الاسرار میں ہے، غوث پاک فرماتے ہیں پوری دنیا کی دولت اگر میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں اس دولت کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے وقف کر دوں اور سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤں۔ چیز بانٹتے بھی ہیں تو دھتکارتے ہوئے، کھانا کھلاتے ہیں تو ان کی ذلت کرتے ہوئے نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اعلی حضرت نے جو وصیتیں کی تھی دنیا سے تشریف لے جاتے وقت، اس میں یہ تھا کہ یہ عمدہ کھانے غریبوں کو کھلائیں اور آنر کے ساتھ کھلائیں۔ اب کھلاتے بھی تو کوئی ڈانٹ رہا ہے، ادھر بیٹھو، ادھر ہو جاؤ، اور آپ پیچھے جاؤ۔ یہ کیا انداز ہے بھائی؟ کسی مسلمان سے بھی ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اور غریبوں کے تو دل پہلے بیچاروں کے چھوٹے ہوتے ان کے ذہن میں تو پہلے ہوتا ہے کہ ہم غریب ہیں تو لوگ ہمیں پوچھتے نہیں۔ ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، تو ان سے پیار کرنا چاہیے۔ جنت میں ایک بڑا اونچا محل ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اندر باہر سے نظر آتا ہے۔
یہ جنت کا اعلیٰ محل کس کے لیے ہے؟ یہ جنت کا اعلیٰ محل اس کے لیے ہے جو محتاجوں کو کھانا کھلائے. اور واقعی غوث پاک کے جو غلام ہیں 11ویں شریف سالانہ نہیں، وہ ماشاءاللہ ترکیب کرتے، منتھلی ماہانہ ترکیب کرتے. اور ویسے بھی یہ تو یاد دہانی کے لیے ہے نا کہ یاد رہے 11 تاریخ کو جب چاہے کریں غوث پاک کی نیاز کریں، اولیاء کی نیاز کریں، اولیاء کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلائیں. بہت ہی اچھا کام ہے کھانا کھلانا، مسلمانوں کو جنت میں لے جانے والا کام ہے. تیجے پر کھلائیں. مگر تیجے کا کھانا جو ہے اب یہ مروج ہو گیا، اس کی وہ جو شریف فقیر ہیں ان کو اجازت ہے، جو غنی ہیں ان کو اجازت نہیں ہے. دل مردہ ہو جاتا ہے، میت کا کھانا دل مردہ کرتا ہے. تو بہرحال کسی مدرسے میں بھیج دیں، کسی جامعہ میں بھیج دیں مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے، اور بھی وہ ایصال ثواب کی صورتیں کی جا سکتی ہیں. بہرحال ہمارے غوث پاک کی 11ویں شریف کے موقع پر دنیا بھر میں لنگر ہی لنگر، کھانے ہی کھانے، میرے غوث کا فیضان اب بھی جاری و ساری ہے. اور منگتے فقیر سائل بھکاری اب بھی آپ کے در سے پل رہے ہیں. اب دنیا بھر میں 11ویں ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر 5 لاکھ جگہوں پر ہو رہی ہیں، اور سب جگہ ہزاروں سینکڑوں 20 لوگ مل کر کتنے لوگ مالا مال ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے. اور بھی مدنی پھول انشاءاللہ میں نے پیش کرنے، وہ اللہ نے چاہا تو اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ بطحہ کا ماں